الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین خالص رکھے اور نماز قائم کرے اور زکات دے. یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیا میں میں بھیجا گیا ہے. وہ ظالم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی. خالق کائنات میں جس میں گوڑا مسلطیں رکھتی، اگر خدا کے انکار پر اتارا آیا تو انہوں نے شداد بن گیا اور اطاعت پر اتارا آیا تو فرشتوں سے بھی رات لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دے گی. انسان کس طرح اللہ تعالیٰ سے خوش نصیبی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے: اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضائے الہی کا مستحق ہے. اگر اس کے کام پر دل سے عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا بلکہ دکھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. یوں سمجھے جس طرح دال میں نمک بیکار ہوتی ہے، وہ خلوص کے ساتھ ادا کیا جائے. آپ سینکڑوں روزے رکھ جائے، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر لے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھانے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولی، حافظ، نمازی اور شریف کہلانے کو یاد رکھے، اور ہمارے اور آپ کے یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے.